ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا میزبان ہدایت شاہ۔ گلگت بلتستان کے نامور شاعر، ادیب اور مفکر جمشید خان دکھی آج ہم میں نہیں رہے۔ ناظرین، اس کے زندگی پر چند لمحے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالولی فراق، جس کا تعلق ادب سے ہے، ادبی شاعر ہے۔ آئیے ہم پوچھتے ہیں عبدالولی فراق صاحب سے مرحوم جمشید خان دکھی کے زندگی کے حوالے سے۔ عبدالولی فراق صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ٹائم نکال کے ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے۔ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جمشید خان دکھی صاحب ایک بڑے شاعر تھے گلگت بلتستان کے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ کے مجھ جیسے ناچیز کو بھی ایک موقع دیا۔ اور جمشید صاحب دکھی صاحب کو تو میں کافی عرصے سے جانتا ہوں۔ میں جمشید صاحب دکھی کی ایک تعریف کروں یا اس کا ایک مقام بیان کروں، یہ ناممکن سی بات ہے۔ بالکل۔ جمشید ایک شخص کا نام نہیں تھا، جمشید ایک عہد کا نام تھا، ایک زمانے کا نام تھا۔ جمشید صاحب ایک بہترین شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان تھے۔ انسانیت اس میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اس کا پیغام ہمیشہ کے لیے محبت کا رہا ہے، امن کا رہا ہے، مہر کا رہا ہے، خلوص کا رہا ہے۔ اور جمشید صاحب ہر بندے کو کے دل میں اپنا مقام بناتے تھے اور ہر بندے کو اپنے دل میں مقام رکھتے تھے۔ مذہبی منافرتوں، قومیت اور لسانی تعصبات سے بالکل بالا تر تھے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ بالکل۔ تو جمشید صاحب دکھی صاحب جیسے لوگ زمانوں میں کہیں پیدا ہوتے ہیں، شاید جیبی میں گلگت بلتستان میں اس جیسا بندہ پھر کبھی پیدا ہی نہ ہو۔ جمشید خان دکھی صاحب کے بڑے خدمات ہیں گلگت بلتستان کے لیے، حالانکہ اس کے سامنے تو ہم بچے ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم جمشید خان دکھی کا نام سے واقف ہیں، اس کے کام سے ہم واقف ہیں، اور بچہ جمشید خان دکھی کو جانتا ہے۔ تو آپ کو کہیں موقع ملا ہے جمشید خان دکھی صاحب کے محفل میں بیٹھنے کا؟ جی، جمشید صاحب کے ساتھ میں، خیر ہم سے تو وہ بہت بڑے تھے، لیکن ہم بحیثیت جونیئر ان کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہے ہیں، اور کافی عرصے سے، یہ سن 1997-98 کی بات ہے، اس وقت سے جمشید صاحب دکھی کے ساتھ ہمارا اکٹھے رہنا، محفلوں میں جانا، مشاعروں میں اکٹھے مشاعرے پڑھنا، اور ان کی صحبت میں کافی وقت گزارنے کا ٹائم ملا ہے۔ ان سے بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے، اور ہمیشہ ہمیں محبت اور امن اور پیار اور خلوص کا درس دیتے تھے۔ اور جمشید صاحب ہمیں ہر بندے کو سکھانے کی کوشش کر رہے تھے، اپنے جونیئرز کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور مہر و محبت کا وہ ہمیشہ درس دے رہے تھے۔ بہت خوب۔ جمشید خان دکھی صاحب آج ہم میں نہیں ہیں۔ جمشید خان دکھی صاحب کی کتابیں بھی ہیں۔ جمشید خان دکھی صاحب نے گلگت بلتستان کو بڑی شاعری کی تھی۔ کیا آپ کے اندر بھی اس طرح کی کوئی شوق ہے کہ اس طرح کی کوئی شاعری کرے؟ جی، جمشید صاحب تو خیر کوئی ہم نہیں بن سکتے ہیں، خیر اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم کوشش کریں گے، علاقے کے لیے امن و محبت کے لیے کچھ کہنے کی کوشش کریں گے، ضرور اپنی رائے کریں گے۔ جمشید صاحب ایک گورنمنٹ ملازم تھے، یہ کافی عرصہ ہوا وہ ریٹائر ہوئے، لیکن وہ گورنمنٹ ملازمت کو بھی اس نے بالائے طاق رکھا۔ اس نے ہمیشہ کے لیے مزاحمتی شاعری کی، امن و محبت کے ساتھ ساتھ مزاحمتی شاعری کی اس نے، اور خلوص اور محبت کی شاعری کی۔ اس کو دھرتی سے بڑا پیار تھا، اپنی علاقے سے بڑی محبت تھی، زبان سے بہت پیار تھی۔ جمشید صاحب نے نہ صرف اردو میں شاعری کی، بلکہ اس نے اپنی مادری زبان شینا میں بھی بہت ساری شاعری کی ہے۔ جمشید صاحب کی کوئی کتاب خیر ابھی تو مرتب نہیں ہوئی ہے، میرے علم میں نہیں ہے، شاید وہ زیر طبع ہے کوئی کتاب اس کی، وہ تو انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو ہم بھی انشاءاللہ اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، لیکن جمشید بننے کے لیے ہمیں صدیاں گزر جائیں گی، شاید صدیاں ہماری عمر نہ ہو۔ آپ کو یہ ادبی ذوق سے کب سے یہ شوق پیدا ہوئی؟ آپ کے بچپن سے ہی تھا کیا ہے؟ اور آپ بالکل، آپ کی شاعری ہم دیکھتے ہیں آج کل سوشل میڈیا میں بھی آپ کی شاعری ہم دیکھتے ہیں، وقتاً فوقتاً آپ کی شاعری آ جاتی ہے۔ جی، مجھے تو اسکول کے زمانے سے یہ ذوق تھا، خیر اس وقت اس چیز کا ہمیں اتنی تمیز نہیں تھی، تو ہم کوئی شعر لکھتے تھے تو خود کو غالب اور اقبال کے استاد تصور کرتے تھے ہم، تو ناسمجھی کی بات تھی۔ تو جب سے یہ ادبی محفل میں سے جڑنے کا موقع ملا، استادوں سے
ہم نے سیکھنا شروع کیا اور اس سے ان کے ساتھ بیٹھ کر شعر و شاعری کو ان کی دیکھی، تو پھر ہم اپنی شاعری اس وقت جو ہم اسکول کے زمانے میں لکھتے تھے یا اس کے بعد لکھے تھے وہ شاعری ہم چھپاتے پھرتے تھے۔ آج بھی میں یہ نوجوان نسل کو دیکھتا ہوں جو اب خصوصاً سوشل میڈیا پہ آتی ہے شاعری ان کی، وہ اسی طرح جس طرح ہم اس زمانے میں کرتے تھے اسی طرح وہ شاعری وہی کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس زمانے میں بہت سارا مواد جو لکھا ہے جو آج ہم چھپاتے پھر رہے ہیں، وہ اس کو کہیں پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ 1996-97 سے ہمارے عنایت اللہ شمالی صاحب ہیں، ان کے وساطت سے ہم نے وہ دیامر رائٹر فورم ڈیزائن کی۔ دیامر رائٹر فورم کا میرے ایک ساتھی ہے عطا اللہ زاہد خرازی صاحب، وہ صدر تھے، میں جنرل سیکرٹری تھا۔ اس وقت سے ہم نے اپنی تنظیم کو فعال کیا اور دوستوں کے ساتھ آگے بڑھے شعر و شاعری میں۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ بھائی شاعری کیا ہوتی ہے اور شاعری کیسے کی جاتی ہے۔ اس کے بعد سے ہم نے یہ باقاعدہ طور پر مشاعرے اٹینڈ کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے ادب کے ساتھ آپ کی دلچسپی ہے، ادبی شاعری آپ کر رہے ہیں، کیا اسی میں عشق و عاشقی کی بھی کوئی شاعری کی؟ آپ کا کوئی کلام ہے کس طرح کسی گلوکار نے گایا ہے؟ نہیں جی، میرا کوئی کلام کسی گلوکار نے تو خیر نہیں گایا ہے۔ ٹھیک۔ البتہ سوشل میڈیا پہ میری شاعری تھوڑی بہت میں جو کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ لکھتا ہوں وہ شائع کرتے رہتا ہوں۔ اگر در پردہ کسی نے اگر گایا ہو تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن میں نے باقاعدہ طور پر کسی کو نہیں دیا ہے۔ ٹھیک۔ یہ ادب کی جو محفلیں ہوتی ہے یہ بہت کم ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ گلگت بلتستان میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اصل میں ادب کی محفل یہ ہوتی ہے کہ جہاں تنظیمیں ہوں اور ادب کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی ایکٹیویٹیز کو آگے بڑھائیں تو پھر لوگوں کا رجحان پیدا ہوتا ہے، خصوصاً نیو جنریشن کا، اسٹوڈنٹس کا اور پڑھے لکھے لوگوں کا اس کے طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، اور توجہ پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کا آگے بڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، وہ محفل زیادہ ہوتی ہے۔ جب محفل ہوں تو اس میں گورنمنٹ کی سرپرستی کی بہت ضروری ہے، اور گورنمنٹ ایسے موقع پیدا کرے کہ جو پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں۔ صرف یہ ضروری نہیں کہ شعر و شاعری کی محفل ہو، کوئی دیگر تقریبات ہوں، تقریر کی محفل ہوں، کوئی دن ہوتے ہیں، اقبال ڈے ہوتا ہے، قائد اعظم ڈے ہوتی ہے یا سیرت النبی ہوتی ہے، اسے موقعوں پہ کوئی تقریری مقابلے رکھے جائیں تو لوگوں میں یہ اسٹوڈنٹس میں نیو جنریشن میں جنرل نالج بھی آئے گی اور معاشرتی ناہمواریوں کی نشاندہی بھی ہوگی۔ عموماً شعر و شاعری اور ایسے جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں وہ معاشرتی ناہمواریوں کی نشاندہی کرتے ہیں، تو اس میں معاشرے سے جو خرابیاں ہیں وہ دور ہوں گی، اور گورنمنٹ کی سرپرستی اور گورنمنٹ کے مواقع مہیا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے آج کل میرے خیال سے وہ بھی ختم کیا گیا ہے، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں گزر کے اندر ادبی جو محفلیں ہیں ان کو سجانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ادبی محفل کو سجانے کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کو آگے آنا ہوگا، اور سکولوں میں خصوصاً آپ نے بہت اچھا یاد دلایا کہ بزم جو وہ ہوتی تھی، بزم ادب ہوتی تھی سکولوں میں، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اور سکولوں میں پہلے تقریروں کے مقابلے بھی بہت زیادہ ہوتے تھے، ہم خود بہت سی تقریریں کرتے تھے بالکل سکولوں میں، تو ہر اس کے اچھے بڑے دن میں، تو اب بھی استادوں کو چاہیے کہ ایسے دنوں کا اہتمام کریں اور یہ نئی نسل کو اس چیز کی ترغیب دے دیں۔ پہلے اس میں ایک اہم بات یہ ہے ہدایت بھائی کہ پہلے جب ہم بھی پڑھتے تھے اس وقت ہمارا نصاب کم ہوتا تھا لیکن تربیت زیادہ ہوتی تھی، استاد تربیت پہ زیادہ توجہ دیتے تھے نصاب سے زیادہ، لیکن آج کل نصاب کا اتنا بوجھ ڈالا گیا ہے کہ وہ بچوں کو تربیت کے لیے موقع ہی نہیں ملتا، تو اس سے اتنی وہ توجہ نہیں ہوتی ہے، اور استاد وہ نصاب ہی مکمل نہیں کر سکتے ہیں اپنے، تو ویسے اس کے لیے کچھ تھوڑا بہت ٹائم دینا ضروری ہے اسٹوڈنٹ کے لیے کہ طلباء کے رجحان اس طرف ہو۔ عبدالولی فراق صاحب بہت بہت شکریہ، تو آپ نے ٹائم نکالا جمشید خان دکھی صاحب کے زندگی کے حوالے سے 2-4 باتیں کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے سنا، اگر ہمارا پیج اور یا یوٹیوب دیکھنے کے لیے آپ پسند کریں گے تو اس کو آپ دیکھنے کے لیے www.primetv.com کے اندر ہمارے پاس پیج بھی ہے، یوٹیوب چینل بھی ہے، یہ جو اچھے پروگرامس ہیں وہ آپ کو اس کے اندر مل جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔